دل میرا سودے یہاں سے بے محابہ جل گیا، دل میرا سودے یہاں سے بے محابہ جل گیا، آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا۔ یہ ہاتھ بن کے تعلق سے شعر ہے۔ اب یہ ہال بہت چھوٹا ہے لیکن یہاں بیٹھی ہوئی شخصیتیں بہت بڑی ہیں۔ ہر ایک شخص اپنے اندر عظمتوں کا ایک جہاں لیے ہوئے ہیں۔ ہمارے معین بھائی بڑے شاداب صاحب جو پیچھے تشریف رکھتے ہیں، اکثر ایسے موقع پر ایک شعر پڑھا کرتے ہیں، یہاں تو بس میں جو بھی ہے اپنا میں سمجھتا ہوں کہ اتنی معتبر اور مقتدر ہستیوں کے درمیان یہ اجرا کی ایک تقریب منعقد ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو مبارکباد ڈاکٹر زبی صاحبہ کو، ساری گفتگو ہو چکی ہے۔ بادشاہ سنگھ صاحبہ، شوبھا سنگھ صاحبہ، ڈاکٹر فیضان شاہی، پروفیسر خالد مبشر صاحب اور دیگر حضرات نے آج پہر کے حوالے سے بہت عمدہ اور تفصیلی گفتگو کی ہے، اور اتنی تفصیلی اور اہم گفتگو کی بات میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے کچھ کہنا ہے، کیونکہ جس حیرت کا اظہار کیا گیا شاعری اور میڈیکل کا، میں اس حیرت کا جواب لے کے آیا ہوں۔ یہ اندازہ ایک میگزین ہے جو 550 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں میڈیکل ڈاکٹروں کی عدمی خدمات کے حوالے سے ساری گفتگو ہے۔ اس میں جو شاعری سے تعلق رکھتے ہیں اور MBBS ڈاکٹر ہیں ان کا بھی ذکر ہے، جو ناولسٹ ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور جو دونی بڑے بڑے مصنفین ہیں ان کا بھی ذکر ہے۔ ڈاکٹر رشید جہاں کا بھی ذکر ہے جو انگارِ تحریک کی بانی ہے سمجھیے۔ اس کے علاوہ نواز ساداوی مصر کے بہت بڑی رائٹر تھے جن کے کتابوں میں 80 پوائنٹ بہت مشہور ہوئی ہے، وہ بہت بڑی رائٹر ہے۔ ڈاکٹر سرور زینہ کا ذکر ہے، ڈاکٹر ارمان نظمی ہے، اس میں جتنے بھی ہیں سب میڈیکل سے تعلق رکھنے والے ادیبوں اور شاعروں کا ذکر ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے دل اور جگر کے تعلق سے جو شعر کہے ہیں وہ ڈاکٹروں کے بڑے کام تھے، اچھے شعر۔ میں نے کچھ اشعار کے نوٹ کیے ہیں غالب کے، کہ دیکھیے کیا شعر کہا ہے۔ خاص طور پہ ایک شعر کا آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا کہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ آج کل کے جو نیورولوجسٹ ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو عاشقی ہے یہ دماغ کا ہی خلل ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے شعر ہیں۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں کھائے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں کھائے، جو آپ ہی سے نہ تب کے دل نہ ہو گیا۔ بلڈ کے تعلق سے یہ شعر بہت ہی اچھا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے شعر ہیں۔ انہیں کا شعر ہے غالب کا جو بلبل کے کاروبار میں ہے خندہائے گل، بلبل کے کاروبار میں ہے خندہائے گل، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ اس کے علاوہ ایک شعر ہے، دل میرا سودے یہاں سے بے محابہ جل گیا، دل میرا سودے یہاں سے بے محابہ جل گیا، آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا۔ یہ ہاتھ بن کے تعلق سے شعر ہے۔ اس طرح ہمارے ڈاکٹر وہاب فیصل صاحب ہے، بہت ہی مشہور، انہوں نے فزکس کے PhD کی ہے، انہوں نے غالب کی شاعری کے اندر کوئی اس طرح کی میڈیکل کی اصطلاحات ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں تلاش کی ہیں۔ یونانی جو طب ہے اس سے تو جڑے ہوئے بہت سارے شاعر جو ہے ڈاکٹر ہی رہے، بلکہ اچھے ڈاکٹر رہیں گے۔ غالب کے زمانے کے تھے حکیم مومن خان مومن، بہت ہی بڑے شاعر، ان کا ایک شعر بہت ہی اچھا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا۔ یہ وہ شعر ہے جس کے بارے میں غالب نے کہا تھا کہ مومن مجھے یہ شعر دو دو اور میرا سارا دیوان دے دو۔ یہ شعر بھی حکیم مومن خان مومن کا کہا ہوا ہے۔ تو بہرحال شاعری اور میڈیسن کا جو ریلیشن ہے، جو تعلق ہے، اس کے حوالے سے اسیرے نو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ کا تعلق بھی اسی سلسلے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ جو آٹھ پہر ہے یہ بہت ہی خوبصورت عنوان ہے، یہ وقت کی ساری اکائیوں کو انہوں نے اس میں سمیٹ لیا آٹھ پہر میں۔ یہ آٹھ پہر ان کے پروفیشن سے یہ مانگ ہے۔ اکثر میں میڈیکل ہاسپٹل وغیرہ جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں 24 لکھا رہتا ہے، یہ آٹھوں پہر دراصل شب و روز کا ایک رشتہ ہے،
اور اس تعلق سے انہوں نے جو نام رکھا ہے بالکل بہت اچھا رکھا ہے، یعنی شب و روز کے ان کا حصہ ہے۔ ہمیں تو صرف ایک دوپہر کے بارے میں معلوم تھا، وہ بھی اس لیے کہ مولانا حضرت پڑھانے کی بہت مشہور غزل ہے کہ دوپہر کی دھوپ میں مجھ کو بلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے کے ننگے پاؤں آنا یاد ہے۔ اس کے علاوہ دوپہر کے علاوہ ایک اور پہر بھی ہم لوگ کے ذہن میں اکثر رہتا ہے، وہ ہے پچھلا پہر۔ اس کے بارے میں ناصر کاظمی کے بہت سارے شعر ہیں اور بہت سارے شاعروں نے اس پہ شعر کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ پچھلے پہر کی آٹوں سے تخلیق کاروں کا بہت گہرا حصہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پچھلے پہر کی بھی آٹھ ہے، دوپہر کی بھی دھوپ ہے، اور سارے پہر کے جو رنگ ہوتے ہیں وہ سارے رنگ اس کے اندر موجود ہیں۔ جہاں تک شاعری کی بات ہے، گفتگو انہوں نے بہت ہی اچھی گفتگو کی، اور شوبھا سنگھ صاحبہ نے ان کی کویتاؤں کے حوالے سے بڑے اچھی بہت ہی مربوط جو گفتگو کرتے ہیں وہ کی ہے، اور ساری باتیں آ گئی کہ ان کی شاعری کے اندر جتنے رنگ ہیں وہ سارے ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مجھے شاعر کی اس میں بات بڑی اچھی لگی، اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کلیتری دھرم نبھایا ہے۔ دراصل یہ آواز جو ہے انسانیت کی آواز ہے، وائس آف ہیومینٹی جسے کہتے ہیں۔ ان کی شاعری پڑھتے ہوئے ظاہر ہے کہ فیس بک پہ ہم ان کی شاعری پڑھتے ہیں، ایسا محسوس ہوا کہ جیسے احتجاج کا سارا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے حبیب جالیب بھی یاد آئے جو اکثر کہتے تھے میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، اور کبھی فیض احمد فیض یاد آئے کہ بول کے لب آزاد ہوتے۔ تو اس طرح بہت سارے شاعر جو ہیں جو پروٹیسٹ کے شاعر ہیں، جو ریزسٹنس کے شاعر ہیں، وہ بہت یاد آتے ہیں ان کی کویتائیں پڑھ کر۔ خاص طور پر پرانے زمانے میں ہم لوگ ناظم حکمت کو پڑھا کرتے تھے، پابلو نرودا کو پڑھا کرتے تھے، میں نے لورکا کو پڑھا ہے۔ تو ساری چیزیں آج ریوائو ہیں آج کے دور میں، خاص طور پر جو فیض احمد فیض کی شاعری ہے، جو اس کا پروٹیسٹ کا رنگ ہے، وہ کیا نظر آتا ہے۔ حبیب جالیب کی تو بات تھی چھوڑیے، چونکہ وہ بہت بڑے شاعر تھا، ان کی مزاحمتی شاعر ہے، ان کے تو ہر شعر کے اندر ایک للکار ہے، ایک احتجاج ہے، پکار ہے۔ اس طرح ان کی شاعری پڑھتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری کا جائزہ جو ہے پروٹیسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیا جانا چاہیے، چونکہ اس کے اندر احتجاج بہت زیادہ ہے۔ لیکن میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری کے اندر فیمنزم ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کے یہاں فیمنزم کے اثرات موجود ہیں، لیکن ان کو مردا صرف عورت کے خانے میں قید کرنا میرے خیال سے صحیح نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت ایک عورت ہے، اس کے وجود کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے ایگزسٹنس کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس کو صرف عورت کے خانے میں قید کر دینا یہ تخلیقات کے ساتھ ایک تخلیقات ہوتا ہے، نہ عورت ہے نہ مرد ہے، بلکہ صرف تخلیقات ہوتا ہے، کیونکہ تخلیق کو اس کے آئینے میں دیکھنا چاہیے۔ ابھی انہوں نے ماں والی نظم پڑھی، بڑی پیاری نظم۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماں کے اوپر نظم لکھی ہی نہیں جانی چاہیے، اس لیے کہ ماں سے زیادہ خوبصورت نظم کوئی ہوتی ہے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت نظم ماں ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ماں کے اوپر کوئی نظم لکھی جائے۔ ویسے میں نے ایک ماں پہ نظم لکھی، لیکن میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ ماں سے جب کوئی خوبصورت نظم نہیں ہے تو آپ کو ماں پہ نظم لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بنا کام ہی نہیں چلتا۔ لیکن ہاں، ماں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ ضروری ہے، کیونکہ ہر وجود کے اندر ایک ماں ہے۔ میرے اندر بھی ایک ماں ہے، میرے اندر بھی ایک ممتا ہے، میرے اندر بھی ایک شفقت ہے، میرے اندر بھی ایک عطوفت ہے۔ ہر مرد کے اندر جیسے ایک عورت ہے، ہر عورت کے اندر جیسے ایک مرد ہے، اسی طرح میرے اندر بھی میری ماں ہے۔ میں کبھی کبھی میں اپنی ماں کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میں اپنی ماں کے پاؤں سے چلتا ہوں، میں اپنی ماں کی آنکھوں میں میرے آنسو ہوتے ہیں اور ان کی آنسو میری آنکھوں میں ہوتے ہیں، میں یہ محسوس کرتا ہوں۔ تو بہرحال میں مبارکباد دینا چاہوں گا ڈاکٹر ظفیر الدین صاحبہ کو کہ بہت ہی خوبصورت کتاب جو انہوں نے لکھی ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں شاعری کے حوالے سے وہ سارے رنگ موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ظفیر الدین صاحبہ کا تعلق ایک مسلم معاشرے سے ہے، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے اس کے اندر ہندی شاعری، ہندی کے حوالے سے بہت سارے نام آتے ہیں مسلمانوں کے، اس لیے ہندی پر بھی کسی کی اجارہ داری نہیں ہے جس طرح اردو پر کسی کی اجارہ داری نہیں۔ ابھی محترمہ بات کر رہی تھی شوبھا جی، تو بالکل ہندوستانی زبان میں بول رہی تھی، وہی ہندوستانی زبان جس میں اردو بھی ملی ہوئی ہے، ہندی بھی ملی ہوئی، بھاشا کی صاحبہ بھی اسی زبان میں بات کر رہی تھی۔ اسے آپ اردو اور ہندی کے اندر تقسیم نہیں کر سکتے، مکمل ہندوستانی زبان ہے، اور اس کے اندر صرف آپ کو اس پر رسم الخط کا فرق ہے، اسکرپٹ کا فرق ہے، ورنہ سارے الفاظ ساری چیزیں ایک جیسی ہیں۔
یہ نظم پڑھتے ہوئے اس کے اندر اردو اور ہندی کا امتزاج دونوں چیزیں جیسا کہ محترمہ نے کہا، اور یہ چیز اچھی لگتی ہے۔ کبھی کبھی جو ہندی کے جو کومل شبد ہوتے ہیں میں وہ استعمال کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں، اور کبھی کبھی اردو کے جو لطیف الفاظ ہوتے ہیں اس کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ آج کل بہت زیادہ تبدیلیاں یہ محسوس کرتا ہوں، جیسے ہندی والے بہت سارے اردو کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مجھ سے ایک صاحبہ کا میں نے انٹرویو لیا جو وہاں سے باہر سے آئی ہوئی تھی، تو میں نے وہ ہندی پڑھاتی تھی لیکن تھی انڈین نہیں، تو میں نے انہوں نے بتایا کہ میں اپنے بچوں سے پوچھتی ہوں کہ کون سا لفظ تمہیں اچھا لگتا ہے۔ اپنے بچوں سے ایک بار انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں پستک اچھا لگتا ہے یا کتاب اچھی لگتی ہے؟ سارے بچوں نے کہا مجھے کتاب اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح ایک بات پوچھا کہ تمہیں خواب اچھا لگتا ہے یا سپنا اچھا لگتا ہے؟ تو بچوں نے کہا مجھے سپنا اچھا لگتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ترجیحات، یہ زبانوں کا فرق بے معنی ہے، اور میں ڈاکٹر زبیر حلیم صاحبہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے ہندی کا بہت ہی اچھا مجموعہ تیار کیا، نام کے اعتبار سے بھی، اپنے کنٹینٹ کے اعتبار سے بھی، بلکہ ہر اعتبار سے، چونکہ اس کے اندر انہوں نے جو آج کے دور کا انسان کا قلب ہے اس کو پیش کیا ہے، جس کو کہتے ہیں پین آف پیپلز، عوامی درد اور قلب کو انہوں نے اپنی شاعری پیش کیا۔ یہ صرف اپنی ذات کے خور میں بند نہیں ہے، بلکہ تمام اطراف اکناف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، گزر رہا ہے، وہ ان کے ذہن ہے، اور وہی چیز ان کی تخلیق میں کے سامنے ہے۔ ورنہ ڈاکٹری پیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی مصروفیت والا پیشہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسانی درد کو محسوس کرنا، سمجھنا، اسے شاعری کے پیکر میں ڈھالنا بہت بڑا کمال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ یقینی طور پر ہمارے لیے قابل فخر ہوتے ہیں، جو صرف اپنے پروفیشن میں لگے نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے پروفیشن کے مابعد بھی بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں۔ تو میڈم کا یہ کمال ہے کہ بہت ہی سینسیٹیو ہے، بہت ہی حساس ہے، باشعور ہے، بیدار ہے، اور ہر طرح کی بیداری کا انہوں نے اپنے ثبوت دیا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے وہ نظمیں ہیں جنہیں پڑھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، بہت ساری وہ نظمیں ہیں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گی، آپ کو یہ بھی بات بتانے کو مجبور کر دیں گی کہ آج کل کے مزدوروں کے حالات کیا ہیں، کسانوں کے حالات کیا ہیں، عام لوگوں کے حالات کیا ہے۔ ہر ایک درد کو انہوں نے اپنے دل میں محسوس کیا ہے، یعنی سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ ایک شاعر کا کمال، ایک کا کمال ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر سارے جہان کا درد ہوتا ہے، اور اسی درد کی دولت ان کے پاس ہے۔ اکثر لوگوں کے پاس درد کی دولت نہیں ہوتی، اور اگر درد کی دولت ہوتی تو درد بندی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن ان کے پاس درد بندی کا احساس بھی ہے، درد کی دولت بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر درد کا یہ چراغ چلتا رہے گا تو تخلیق کو اور بھی توانائی اور قابلیت ملتی رہے گی۔ میں انہیں لفظوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔